قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اس ایک خوشحالی سے جو اپنی جگہ بہت پیاری ہے، دیکھیے اگر میں اس جملے کو یوں لکھواتی خوشحالی کا فتنہ، تو لگنا کیا تھا کہ خوشحالی خود ہی ایک فتنہ ہے۔ دولت مند فتنہ، مال فتنہ، سب کچھ فتنہ، پیسہ فتنہ، اولاد فتنہ، لگژریس لائف فتنہ، حالانکہ یہ غلط ہے۔ خوشحالی اپنی جگہ بہت بڑی نعمت ہے۔ خوشحالی اردو میں دیکھیں نا، خوش میں نے اچھا، حالی میں نے حال، اچھا حال، یہ تو نعمت ہے۔ یہ تو ایسے جیسے آپ کو کوئی بہت پیاری چیز مل گئی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد کچھ فتنے شروع ہوتے ہیں۔ وہی مثال جو پیچھے بھی آپ کو دی تھی کہ چیز تو اچھی ہوتی ہے لیکن آپ اس کا استعمال غلط کرتے ہیں۔ تو جب دولت ملتی ہے، جب خوشحالیاں ملتی ہیں، تو لوگ کچھ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آئیے ذرا گنتے جائیں اور لکھتے جائیں کہ کون سے فتنے ہیں۔ ابھی صرف نام بول کر آگے چلوں گی، پورے پارے میں انشاءاللہ ہم ان میں سے ایک ایک چیز کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ایک پارا آپ نے مس کیا، اور آج اور کل یعنی یہ 2 دن میں پارا ہوگا، اسی وجہ سے کہ اس میں اتنا کچھ ہے، اگر اس کا حق ادا نہ کر سکے تو بات نہیں بنے گی۔ تو سب سے پہلا فتنہ جو خوشحالی کے ساتھ اٹھ جاتا ہے ذہنوں میں، وہ کیا ہے کہ کامیابی کے غلط معیار رائج ہو جاتے ہیں۔ لوگ کس طریقے سے علم وحی سے بڑھ کر علم دنیا کے حریص ہونے لگتے ہیں، پھر عبادات میں کمی آنے لگتی ہے، ہر شخص وقت کی کمی کی شکایت کرتا دکھتا ہے، پھر ذہنی دباؤ جس کو آپ سٹریس کہیں، اور ہلو جس کو آپ انگزائٹی کہیں، اس کا شکار ہونے لگتا ہے۔ پھر جتنا مال بڑھتا ہے اتنا یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش بہت ہے تبھی تو دے رہا ہے۔ پھر اس کا ایک فتنہ کیا آتا ہے کہ مخلص محبتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے اور خود غرض دوستوں کا ساتھ ملنے لگتا ہے۔ اور ایک فتنہ خوشحالی کے بعد جو آتا ہے کہ حرام کاموں کو بھی ناگزیر سمجھنے لگتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کر دی، بندہ کہتا ہے میرا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، میں گھر ہی نہیں لے سکتا جب تک کہ میں اللہ کو ناراض نہ کروں۔ اور اس کے بعد پھر بہت سارے گناہوں کے فتنوں میں انسان ملوث ہونے لگتا ہے۔ پھر ایک اور فتنہ آتا ہے اس کے بعد، اور وہ کیا کہ رشتہ داروں کی غمی خوشی میں بھی شامل نہیں ہوتا۔ سگی بہن کے بچے کی شادی ہے اور بھائی آ نہیں پا رہا کیونکہ اور پیسہ کمانا ہے، 5,000 کا چیک بھیج دے گا، خود نہیں آ پائے گا۔ یہ فتنے دیکھے آپ نے، دن بدن جب مال بڑھتا ہے تو ہم اپنوں سے کتنا دور ہونے لگتے ہیں۔ غریب رشتہ دار تو پھر اپنے لگتے ہی نہیں۔ پھر اسی طرح جتنا مال بڑھتا ہے اتنا بخل آنے لگتا ہے، کلاگنگ ہونے لگتی ہے دل میں۔ تھوڑے مال والا زیادہ دے دیتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی دے دوں۔ مال بڑھتا ہے تو پھر وہ تو جتنا سائیکل بڑھتا گیا اتنا ہی دل میں بڑھا کہ اب ہماری تو اپنی ضرورتیں بہت ہیں۔ پھر اسی طرح خوشحالی کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہمارے اوپر جو آ جاتا ہے، آسائش پسند ہونے لگتے ہیں، خود بھی اور بچوں کو بھی، لگژریس لائف کے عادی، جن کی وجہ سے پھر صحتیں خراب ہیں، کیونکہ ذرا نرم گدے ہیں، زمین پہ تو سونا نہیں، کھانے تو اتنے بھاری بھرکم اور بہت ہائی کولیسٹرول فوڈ کھائیں گے، صحت تو خراب ہوگی۔ اور پھر ایک اور فتنہ جو خوشحالی میں سے نکلتا ہے، آخرت کی جواب دہی کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مجھ سے نہیں اللہ نے پوچھنا، وَلَا يُرِدِتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا۔ اگر جمعے کو سورہ کہف غور سے پڑھتے ہیں تو یہ جملہ ہر جمعے پڑھتے ہیں کہ جب دنیا میں اللہ نے اس کو 2 باغ دے دیے تو کہنے لگا کہ جب دیکھو نا دنیا میں جو دے دیا تو بھلا آخرت میں نہیں دے گا۔ اور پھر ایک اور فتنہ ہے کہ انسان ریٹ ریس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا فتنہ جو انشاءاللہ کل بہت ڈیٹیل سے ڈسکس ہوگا اللہ نے چاہا تو، اور وہ ہے کہ جدید نسل، جوان نسل کی بے چینیاں اور ذہنی کرب کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی جہاں صرف دولت، مال، کیریئر اور یہ سب کچھ چل پڑتا ہے نا، تو پھر وہاں کی یوتھ پریشان ہے، اور حقیقت ہے کہ آج ہماری یوتھ پریشان ہے۔ آپ نے ان کے چہروں پہ کبھی وہ خوشی کمی دیکھی ہوگی جو کہ دوسروں، جو آپ کو اپنے بچپن کی اور اپنی جوانی کی یاد آتی ہوں گی۔ کیا کلکاریاں بھارتے ہوئے لوگ ہوتے تھے، کیا وہ حالات ہوتے تھے۔ آج تو مسکرا بھی لیں بچیاں تو بڑی بات ہے۔ میں نے ایک بچی سے پوچھا، بیٹا آپ اتنی دکھی کیوں لگتی ہیں، آپ بڑی سیڈ رہتی ہیں، کلاس میں آتی تھی ایسے گم سم۔ کہتی یس کیا کروں، مجھے بہت سارے فکر ہیں، سٹریس ہے۔ یعنی اس بارے میں ہم سٹریس پہ بہت بات کرنے والے ہیں، ابھی سے بتا دوں۔
اور اسپیشلی ینگ بچوں میں جو اسٹریس آ چکا ہے اس وقت، خودکشیاں اور جو کچھ بھی معاملات ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی میرے اوپر قرض بہت ہے۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، کیونکہ باہر کی دنیا میں کس پہ قرض ہوگا، جب آپ غریب تو نہیں، کوئی مالی بابے کی بیٹی سے تو میں بات نہیں کر رہی تھی، بڑی اچھی مہذب ماحول کی بچی تھی۔ تو میرے لیے اس کا یہ جملہ بڑا ہی عجیب تھا، حیرت ہوئی مجھے اس کے جملے پہ۔ لیکن بعد میں جب پھر پوچھا کس بات، کہتی میرے پر لون ہے۔ میں نے کہا کیا لون ہے آپ پہ؟ کس بات کا لون ہے آپ نے کیوں؟ کہتی میرے پر اسٹڈی لون ہے۔ اور پھر جو داستانیں ہیں وہ تو ہم آگے جا کے کھول لیں گے انشاءاللہ۔